میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ جس وقت پیغمبر اسلام مدینہ تشریف لائے تو وہاں کا سماجی ماحول اب سمجھے کہ بہت ہی پیچیدہ تھا۔ شہر ایک نہیں تھا بلکہ کئی گروہوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر ایک کے اپنے مفادات اور اپنی تاریخ تھی۔ تو آئیے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہ گروہ کون تھے۔ تو یہ کہانی صرف ایک شہر کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے 3 الگ الگ گروہوں کی، جن کے آپس میں ملنے اور ٹکرانے سے ایک بالکل نئی تاریخ لکھی جانی تھی۔ اچھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے، جسے ہم آج مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ کوئی ایک متحد شہر نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ تو مختلف اور اکثر ایک دوسرے کے دشمن گروہوں کا گڑھ تھا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے بڑے گروہ کی، یعنی مشرکین کی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، وہ سب ایک جیسے نہیں تھے۔ اس نئے دین کو لے کر ان کا رد عمل بالکل الگ الگ تھا اور اسی وجہ سے وہ خود 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ تو یہ مشرکین، جیسا کہ ہم نے کہا، 2 کیمپوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو ٹھیک ہے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے میں تھوڑا ہچکچا رہے تھے، لیکن ان کے دل میں کوئی گہری دشمنی نہیں تھی، اور یہی وہ لوگ تھے جو جلد ہی اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف ایک بالکل مختلف گروہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دلوں میں شدید قسم کا کینہ اور بغض چھپا رکھا تھا، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھل کر سامنے آ سکیں۔ اور یہ جو ناراض گروہ تھا نا، اس کا لیڈر تھا عبداللہ بن ابی۔ اس کی اپنی کہانی اگر آپ سمجھیں تو اس وقت کے پورے سیاسی ماحول کو سمجھنے کی چابی ہے۔ یہ صرف ایک آدمی کی کہانی نہیں، یہ کھوئی ہوئی بادشاہت کی داستان ہے۔ دیکھیں، عبداللہ بن ابی کی کہانی میں ایک بڑا ٹوسٹ ہے۔ مدینہ کے جو 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑ کر تھک چکے تھے اور انہوں نے اسے اپنا مشترکہ بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے لیے ایک شاہی تاج بھی تیار ہو رہا تھا، مطلب وہ بادشاہ بننے ہی والا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام کی آمد کے ساتھ ہی سارا منظرنامہ بدل گیا۔ وہ بادشاہت جو اسے ملنے والی تھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے دل میں دشمنی پالی، اور جنگ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو اس نے بھی مجبوری میں صرف دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کی دشمنی کی اصل وجہ کیا تھی؟ یہ کہ اقتباس سب کچھ صاف کر دیتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت اس سے چھین لی ہے۔ تو سارا معاملہ نظریات کا نہیں بلکہ ذاتی اقتدار اور چھن جانے والی حکمرانی کا تھا۔ اچھا، مشرکین کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں مدینے کے تیسرے اور سب سے زیادہ منظم گروہ کی طرف، اور وہ تھے یہودی قبائل۔ ان کا شہر کے معاملات پر بہت گہرا اثر تھا۔ تو ان کی طاقت کی بنیاد کیا تھی؟ بنیادی طور پر 3 چیزیں تھیں۔ پہلی، معیشت پر کنٹرول، غلہ ہو، کھجوریں، شراب ہو یا کپڑا، سب کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری چیز تھی فائنینشل کنٹرول۔ یہ عرب سرداروں کو بھاری سود پر قرضے دیتے تھے جس سے وہ ہمیشہ ان کے مقروض رہتے تھے۔ اور تیسری اور شاید سب سے خطرناک چیز تھی سیاسی جوڑ توڑ۔ یہ لوگ حریف قبیلوں کو آپس میں لڑوانے کے ماہر تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس کے پیچھے ایک پورا نظریاتی جواز تھا۔ وہ عربوں کو ایک خاص نام سے پکارتے تھے، امی۔ یہ ایک توہین آمیز لفظ تھا جس کا مطلب تھا کہ عرب لوگ جاہل، غیر مہذب اور کمتر ہیں، اور چونکہ وہ کمتر ہیں اس لیے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لینا یا ان کا مال کھا جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اپنے سمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی کتاب سے ایک آیت کا حوالہ دیتے تھے، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ سیدھے لفظوں میں عربوں کو لوٹنے پر ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور یہ سب کو اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی 4 قدموں والی حکمت عملی تھی۔ پہلا قدم، عرب قبیلوں میں پھوٹ ڈالو۔ دوسرا قدم، جب وہ آپس میں لڑنا شروع کریں تو دونوں طرف کو بھاری سود پر قرضے دو تاکہ جنگ چلتی رہے۔ تیسرا قدم، جب وہ قرض واپس نہ کر پائیں تو ضمانت کے طور پر ان کی زمینوں اور کھیتوں پر قبضہ کر لو۔ اور چوتھا قدم، خود غیر جانبدار بن کر اس ساری تباہی سے خوب منافع کماؤ۔ چلیں اب 2 ایسے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جو بالکل شروع کے دنوں میں ہی اسلام کے خلاف موجود سخت رویوں کو کھول کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلی کہانی ہے حیی بن اخطب کی۔ یہ ایک بڑا یہودی لیڈر تھا اور بعد میں پیغمبر اسلام کی زوجہ حضرت صفیہ کا والد بھی بنا۔ اس کی اپنے چچا کے ساتھ ایک چھوٹی سی گفتگو ایک ایسی دشمنی سے پردہ اٹھاتی ہے جو پہلے سے ہی طے کر لی گئی تھی۔ تو ہوا یوں کہ اس کے چچا نے اس سے پوچھا، کیا یہ وہی ہے؟ مطلب کیا یہ وہی آخری نبی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے اور جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے؟ حیی بن اخطب کا جواب بالکل صاف اور سیدھا تھا،
ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ سوچیں، یہ کوئی شک نہیں بلکہ ایک مکمل اعتراف ہے کہ اس نے حق کو پہچان لیا ہے۔ جب پہچان لیا تو پھر اگلا قدم کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن اس کے چاچا نے جب پوچھا تو پھر تمہارے دل میں اس کے لیے کیا ہے، تو ہوئیے کا جواب رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ دشمنی، اللہ کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ دشمنی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ حق کو پہچاننے کے بعد جان بوجھ کر کی گئی تھی۔ اب ایک دوسری کہانی دیکھتے ہیں جو اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ کہانی ہے عبداللہ بن سلام کی، جو مدینے کے سب سے بڑے اور معزز یہودی عالموں میں سے ایک تھے۔ ان کا واقعہ دکھاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے سماجی نتائج کتنے شدید تھے۔ ذرا یہ تضاد دیکھیں، اسلام لانے سے پہلے ان کی اپنی قوم کے لیڈر ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، یہ ہم میں سب سے بہترین ہیں اور ہمارے بہترین کے بیٹے ہیں۔ لیکن جس لمحے انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، وہی لوگ کہنے لگے یہ ہم میں سب سے بدترین ہے اور ہمارے بدترین کا بیٹا ہے۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ انہوں نے کہا، اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ لیکن ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ سیدھا اور صاف، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مخالفت کتنی گہری تھی۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب شروعات ہی ایسی ہو، جب بنیادوں میں ہی پہچان کا انکار اور ذاتی مفادات کی دشمنی ہو، تو مستقبل کیسا ہوگا؟ یہ واقعات تو بس آنے والے طوفان کا ایک اشارہ تھے۔